السلام علیکم پیارے ریڈرز، کیا حال چال ہے؟ ناول ہے صرف تم، ایپیسوڈ ہے 11۔ اگر کسی نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلے جی، ہم ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ سب اپنے اپنے گھر میں موجود تھے۔ سکندر اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، کچھ سوچ رہا تھا۔ تبھی کال آئی تھی اس کے موبائل پر۔ سر، آپ نے جو کام کہا تھا وہ بہت آسانی سے ہو رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کام میں۔ مقابل موجود حیدر کی آواز پر سکندر کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، لیکن اسے نہیں پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے پتہ ہے اس کے گھنانے کھیل کے بارے میں۔ سکندر نے الرٹس رہنے کو کہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، آپ بے فکر رہیں، اسے کچھ بھی معلوم نہیں ہونے دیں گے، حیدر تسلی دیتے بولا۔ سکندر نے ہم کرتے کال کاٹی تھی۔ ماہی کو سوچتے اس کے دل نے شدت سے خواہش کی تھی کہ اس کے گھر جائے اور اسے اپنی باہوں میں بھر لے، لیکن شام میں اس کا نکاح ہے، اس لیے شام تک اس نے انتظار کرنا ہی تھا۔ ماہی کنفیوز سی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ نروس ہو رہی تھی۔ اتنی جلدی اس کی شادی ہو رہی ہے، آج اس کا نکاح ہو جائے گا، کل وہ سکندر کے گھر ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی اپنے بابا کو چھوڑ کر۔ ذہن میں عجیب عجیب وہم اور وسوسے آ رہے تھے، لیکن سر کو جھٹکتے وہ خود کو ریلیکس کر رہی تھی۔ ماہی، تم نے ڈرنا نہیں ہے، تمہارے بابا نے کچھ سوچ کر ہی یہ رشتہ کیا ہے۔ تبھی دل سے آواز آئی تھی، کیا تم اب بھی سکندر سے خود کو نامحفوظ محسوس کرتی ہو؟ ماہی کشمکش کا شکار ہوئی تھی۔ اپنے دل سے آتی آواز اور اس کے سوال پر کچھ دیر خاموش ہوتی آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، خود کو دیکھنے لگی۔ سکندر کے بارے میں سوچتے اس کے گال جیسے لال ٹماٹر ہوئے تھے۔ نہیں، میں محفوظ ہوں ان کے ساتھ، لیکن ڈر لگ رہا ہے، وہ بتا رہی تھی خود کو اور اپنے دل کو۔ کس چیز کا ڈر؟ پھر دل سے آواز آئی تھی، پتہ نہیں، بس انجانا ڈر ہے مجھے۔ ماہی چڑ گئی تھی، کیونکہ وہ خود اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم محبت کرتی ہو سکندر سے؟ دل اس ہی بات پر قائم رہتا ہے، اس کو ایک بار پھر حقیقت سے روشناس کروایا تھا۔ لیکن ایک دن میں کیسے مجھے محبت ہو سکتی ہے؟ میں نے تو کبھی ان سے اتنی بات بھی نہیں کی۔ ماہی کنفیوز ہوئی تھی۔ اچھا، کل کیوں اس کے سامنے کھڑے ہو کر شرما رہی تھی؟ کیا تم خود سے جھوٹ بول رہی ہو؟ نہیں، میں کیوں جھوٹ بولوں گی، وہ پوری اعتماد طریقے سے بولی۔ اچھا، پھر تم اس کی قربت سے ڈر رہی ہو؟ دل کی آواز تو جیسے سارے راز کھولنے لگی تھی، کیونکہ جو بات کبھی انسان کا دماغ نہیں سوچتا وہ اس کا دل سوچ لیتا ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تم اس کی قربت نہیں سہ پاؤ گی، وہ جنونی ہے تمہیں لے کر، تمہارے معاملے میں۔ کیسے خود کو، اپنے وجود کو اس سے چھپاؤ گی؟ میں کیوں چھپاؤں گی ان سے اپنا آپ؟ میں اب ان کے ساتھ تو رہوں گی۔ ماہی سمجھی نہیں تھی بات کو۔ یعنی تم اپنا بدن، اپنے انگ انگ اس کو دکھانے کے لیے تیار ہو؟ اس سوچ پر ماہی کھڑی کھڑی ڈگمگائی تھی۔ نہیں، کیا مطلب؟ وہ ایسے کیسے؟ اب وہ تمہارا ہونے والا شوہر ہے، جب تمہارا نکاح ہوگا تو وہ تمہارا محرم ہوگا اور اس کا تم پر پورا حق ہے، اور میاں بیوی کے کچھ فرائض ہوتے ہیں۔ ہاں، تو میں اپنے سارے فرائض پورے کروں گی، ماہی جلدی سے خود کو آئینے میں دیکھتے خود کو بتا رہی تھی۔ دیکھتے ہیں، طنزیہ لہجے میں کہتے ہی اچانک وہ عکس کہیں غائب سا ہوا تھا۔ ہانیہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، یعنی سنان سے چھپ رہی تھی، کیونکہ رقیہ بیگم کے کہنے پر ابھی سے وہ سنان سے پردہ کرنے لگ گئی تھی، کیونکہ ہانیہ کا کوئی گھر تو تھا نہیں کہ وہ اپنے گھر میں ہوتی، اسی لیے رقیہ بیگم کے ساتھ کمرے میں موجود تھی۔ گھر خالی تھا کیونکہ رقیہ بیگم ساتھ والے گھر گئی تھی دعوت دینے، کیونکہ ان کے ساتھ ہی ایک بوڑھی عورت رہتی تھی، ان کا ایک بیٹا اپنی بیوی کو لے کر اور اپنے بچوں کو لے کر ان کو اکیلا چھوڑ گیا تھا۔ وہ اکیلی ہی رہتی تھی، اس لیے تو رقیہ بیگم ان کے گھر آتی جاتی رہتی تھی، اکیلی جان، اور اس عمر میں ان کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس لیے سنان اور وہی ان کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ کھانا بھی رقیہ بیگم ان کو ہر وقت کا بنا کر دیتی تھی، وہ جیسے اس گھر کی ہی فرد تھی، لیکن رہتی ساتھ والے گھر میں تھی، اس وقت بھی وہ وہیں تھی۔ سنان اور ہانیہ اس گھر میں اکیلے تھے، ہانیہ اپنے کمرے میں تھی اور سنان اپنے کمرے میں۔ سنان بے چینی سے چکر کاٹتے سوچ رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا ہانیہ کے پاس جانے کا۔ نکاح کی سب تیاریاں سکندر کے ہاں ہو رہی تھیں، کیونکہ یہ کہنا بھی سکندر کا ہی تھا کہ سنان اور اس کا ہر فنکشن ایک ساتھ ہوگا، اسی لیے وہ ساری تیاریاں سکندر کے گھر میں ہی ہو رہی تھیں۔ سنان کمرے سے نکلتے رقیہ بیگم کے کمرے کی جانب جانے لگا تھا، لیکن پھر رک گیا تھا، دل تھا کہ اس کو دیکھ لے، اپنی پیاس بجھا لے، اس کے لبوں کا جام پی لے، لیکن نہیں، نکاح سے پہلے یہ سب ٹھیک نہیں، یہی سوچتے ہی رک گیا تھا۔ لیکن دل نے پھر خواہش کی تھی، کچھ نہیں، بس اس کو ایک بار دیکھنا ہے، دیکھ کر واپس اپنے کمرے میں چلا جاؤں گا۔ سنان خود کو تسلی دیتے آخر قدم بڑھا ہی گیا تھا۔ دل پر کب کس کا زور چلتا ہے، سنان بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھا۔
ہانیہ فریش ہوئے واش روم سے باہر نکلی تھی۔ جب وہ یہاں آئی تھی اس کے پاس کوئی ڈریس نہیں تھا۔ اس کے اگلے دن اسے سنان رقیہ بیگم کے بتانے پر اس کے سارے کپڑے لا دیے تھے۔ ابھی وہ نکھری نکھری سی آئینے کے سامنے کھڑی تھی، دوپٹے سے بے نیاز۔ ہانیہ کے کپڑے سارے سنان نے لا کر اسے دیے تھے، اس کے لیے سب ڈھیلے ڈھالے تھے۔ سنان ابھی کمرے میں آتا کہ رقیہ بیگم گھر میں آتی دکھائی دی۔ وہ فوراً لاؤنج میں آیا تھا۔ دل تھا جو کہہ رہا تھا بس ایک نظر دیکھ لیتا، لیکن اب رقیہ بیگم کے سامنے تو وہ ہانیہ سے مل نہیں سکتا تھا۔ سنان کو دیکھتے سوال کیا تھا، کوئی کام ہے؟ ہاں ماما، ایک کپ چائے چاہیے تھی۔ اب آپ تو تھکی آ رہی ہیں، آپ ہانیہ کو کہہ دیں وہ میرے کمرے میں چائے دے جائے۔ سنان نے ہانیہ کو اپنے کمرے میں بلانے کا صحیح موقع ڈھونڈا تھا۔ بیٹا میں بنا دیتی ہوں، تم کمرے میں جاؤ۔ رقیہ بیگم تھکی تھکی سی کھڑی ہوئی تھی۔ ماما آپ تھک گئی ہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں ہانیہ کو کہہ دیں۔ پھر شام میں میرا نکاح ہے تو کیا آپ ابھی بیمار ہونا چاہتی ہیں؟ سنان شکایتی نظروں سے دیکھتے پوچھنے لگا۔ لیکن بیٹا ابھی وہ نہیں مل سکتی، رقیہ بیگم نے سمجھایا تھا۔ اچھا، پر کیوں نہیں مل سکتی؟ کل رات تک تو وہ میری نظروں کے سامنے تھی، آج صبح سے ایسا کیا ہو گیا کہ وہ مجھ سے پردہ کرنے لگی؟ سنان آبرو اچکاتے بولا۔ بیٹا اصولاً مایو بیٹھنا تھا اس نے، لیکن اتنی جلدی کی شادی میں یہ نہیں ہوا، اس لیے آج شام میں مہندی کی رسم کے ساتھ نکاح کے بعد ہی تم اسے دیکھ سکو گے۔ یعنی آپ مجھے چائے نہیں دیں گے؟ سنان اب بھی چائے پر اٹکا ہوا تھا، جو چائے تو کم، ہانیہ سے ملنے کی طلب زیادہ ہو رہی تھی۔ میں لا دیتی ہوں، آپ پھر کھڑی ہو رہی ہیں۔ میں پکا کچھ نہیں کروں گا، اس سے کہیے میرے کمرے میں پردہ کر کے آئے اور یوں ہی چہرہ چھپاتی نیچے چلی جائے۔ بس مجھے چائے اب اس کے ہاتھ سے ہی چاہیے۔ اور آپ چاہتی ہیں شام کو تو اور آپ جانتی ہیں شام کو تو دیکھنا ہی ہے میں نے۔ تو رقیہ بیگم نفی میں سر ہلاتی رہ گئیں۔ اچھا کہہ دیتی ہیں چائے وہ بنا لے گی اور لے کر تمہارے کمرے میں آ جاؤں گی۔ رقیہ بیگم مسکراتی اس کا منصوبہ ناکام بنا گئی تھی۔ سنان منہ لٹکائے رہ گیا تھا، اب وہ کیا بولتا؟ اس کو ہانیہ کے ہاتھ کی چائے پینی تھی یا ہانیہ کو دیکھنا تھا؟ وہ دل کڑوا کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ ہانیہ کمرے میں بیٹھی تھی، پیلے رنگ کا جوڑا اس کے سامنے پڑا تھا۔ وہ بہت ہی پیارا ڈریس تھا جو رقیہ بیگم نے ہی پسند کیا تھا۔ وہ ہاتھ لگاتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی ایسے ہوگی۔ وہ تو یوں ہی سوچتی تھی کہ وہ اس کوٹھے میں ہمیشہ کے لیے پھنس گئی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ ہم جو سوچیں ہر دفعہ وہی ہو۔ کبھی کبھی ہمارا خدا ہماری سوچ کے برعکس کرتا ہے۔ سورج کے ڈوبتے ہی سکندر کے گھر کے باہر لان میں لائٹس آن ہوئی تھی، اب کہ وہ شادی والا گھر لگ رہا تھا۔ ماہی بھی اپنے گھر سے نکل گئی تھی سلطان صاحب کے ساتھ، جبکہ دوسری طرف ہانیہ بھی رقیہ بیگم اور سنان کے ساتھ نکلی تھی۔ سنان آگے گاڑی چلا رہا تھا، پیچھے بیٹھی ہانیہ کے چہرے پر رقیہ بیگم نے کھینچ کر گھونگھٹ اتنا بڑا گرا دیا تھا۔ اس کا حسین چہرہ، اس پر موجود نشے سے بھرپور لب سنان نہیں دیکھ پایا۔ وہ بس جذبات کو ایک طرف رکھ کے سکندر کے گھر پہنچنا چاہتا تھا تاکہ ایک بار بس اس کا نکاح ہو جائے۔ اس وقت سکندر اور سنان سے زیادہ بے صبرا شادی میں کوئی نہیں تھا، کیونکہ دونوں ہی اپنی بیویوں کے حسن کے دیوانے تھے۔ ایک دیکھ کر دیوانہ تھا، جبکہ دوسرا آنکھوں سے عشق کرتے اس کی روح میں سمانا چاہتا تھا۔ ہانیہ کو پردے کے اس پار بٹھایا گیا تھا، جبکہ سنان کو دوسری طرف، بیچ میں مولوی صاحب کو بٹھایا گیا تھا۔ ہانیہ حیدر، کیا آپ کو سنان کے ساتھ 40 لاکھ حق مہر سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ ہانیہ نظر اٹھاتے رقیہ بیگم کو دیکھنے لگی۔ آج اسے اپنے ماں باپ یاد آ رہے تھے۔ اگر وہ یہاں ہوتے تو اس کی بھی مکمل فیملی ہوتی، لیکن جو اللہ کو منظور تھا۔ قبول ہے، یوں ہی 3 دفعہ ہانیہ کے قبول ہے کہنے کے بعد اس سے کچھ پیپر سائن کروائے تھے، اور دوسری طرف سنان نے بھی اسے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ اب ہانیہ حیدر سے ہانیہ سنان بن گئی تھی، جبکہ دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، کیونکہ کل رات کو سنان کا جنونی پن دیکھ کر وہ ڈر بھی گئی تھی اور شرما بھی رہی تھی۔ پھر یوں ہی سکندر اور ماہی کو بٹھایا گیا تھا۔ ماہی سلطان، کیا آپ کو سکندر اور ذوالفقار خان کے ساتھ 1 کروڑ روپے حق مہر سکہ رائج الوقت نکاح قبول ہے؟ ماہی نے نظریں اٹھائی، پردے کے اس پار بیٹھے سکندر کو دیکھا تھا، جو خود ماہی کے جواب کے انتظار میں شدت سے بیٹھا ہوا تھا۔ یوں ہی ماہی مسکراتی حامی بھر گئی تھی۔ پردے کے اس پار جاتے ہی سکندر نے ماہی کے گھونگھٹ کو اٹھاتے آج پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ بے ساختہ اس کے لبوں سے یہ جملہ نکلا تھا، حسین۔ سکندر کی بات سنتے اس کے لیے پلکیں اٹھانا مشکل ہو گیا تھا، جبکہ سارے غیر محرم لوگوں کو باہر بھیجا گیا تھا، بس عورتیں ہی تھیں ادھر۔ تبھی سکندر ماہی کے سر پر شدت سے لب رکھتے قریب جھکے بولا، رات میں تیار رہنا، مہندی میں اپنا نام ڈھونڈنے آؤں گا۔ اپنے انداز میں سکندر کی لو دیتی نظریں، نگاہیں اور اس کی گمبھیر لہجے میں کہی گئی بات پر ماہی کا چہرہ لال سرخ ہوا تھا۔
سنان بھی پردے کے اس پار ہانیہ کے پاس گیا تھا. سب سے پہلے اس نے اتنا بڑا گھونگھٹ ہٹایا تھا اور اس کو دیکھتے ہی اس کے سر پر اپنی شدت سے لب رکھے تھے. ہنوز 5 منٹ وہ یوں ہی رہا. تبھی ساری لڑکیوں کی ہوٹنگ شروع ہوئی تھی. تبھی وہ جھکتے بولا چھوڑنے کا دل تو نہیں کر رہا تھا لیکن رات میں بتاؤں گا چھوا کیسے جاتا ہے. سنان آنکھوں میں محبت لیے معنی خیز نظروں سے اسے گھورتے اس کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا تھا. اب دونوں جوڑیاں ایک ساتھ بیٹھی تھی. سکندر بس ماہی کو دیکھ رہا تھا جس کے ہاتھ ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے تھے. سکندر نے اس کے ہاتھوں کو پکڑے اپنے ہاتھ میں لیے اس کے کان کے قریب جھکتے کہا تھا ڈرو نہیں، محرم ہوں تمہارا، کوئی غیر نہیں. وہی کروں گا جو ایک شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ کرنا چاہیے. ماہی نظریں اٹھائے دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو کیا رومانس مائی باربی. سکندر کی بات پر وہ پاؤں سے لے کر کان کی لو تک سرخ ہوئی تھی. سنان کے ساتھ بیٹھی ہانیہ آگے دیکھ رہی تھی. تبھی سنان اپنے ہاتھ کو اس کے گرد پھیلا کر اس کی کمر پر کس کر ہاتھ رکھ گیا تھا. سنان سب یہی ہیں، آپ پاگل ہو رہے ہیں. تبھی سنان نے اور زور سے اسے اپنی طرف کیا تھا. دیکھنے دو، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوں. سنان کی نظریں اور اس کی بے باک باتیں ہانیہ کو خوف میں مبتلا کر رہی تھی. اس کی سوچ کر جان نکلی جا رہی تھی کہ سنان کی اتنی شدت کو وہ کیسے برداشت کرے گی. تب سنان نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر اس کی کمر کو پکڑ کر اپنے قریب کیا تھا. اب کہ ہانیہ اس کے سینے سے چپکی اور اس کے برائڈل لہنگے کے ٹیپ گلے پر نظر پڑتے سنان مسکرایا تھا، جبکہ ہانیہ سنان کی نظروں کے تعاقب میں اپنی شرٹ صحیح کرنے لگی تھی کیونکہ وہ پہلے ہی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی. آج تمہارے حسن کی تعریف دل کھول کر کرنی پڑے گی مجھے، کیونکہ تعریف نہیں کروں گا تو ناانصافی ہوگی. سنان اس کو واپس اپنے قریب کرتے اس کے ڈیپ گلے میں ہاتھ پھیرتے اس کے سینوں کو چھوتے بولا سنان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کمرے میں کروں گا جو بھی کروں گا، ابھی تو بس چیک کر رہا ہوں. جاری ہے. جی تو ریڈرز اب آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے. مس ورڈ چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیا کریں اور کمنٹ ضرور کمنٹ سیکشن میں کمنٹس کیا کریں، اپنے ریویوز دیا کریں اور تاکہ اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کو ایپی کیسی لگی. رمضان کی وجہ سے تھوڑی شارٹ ایپی سینڈ کر رہی ہوں، رمضان روزوں کی وجہ سے. تو رمضان کے بعد انشاءاللہ تھوڑی لانگ ایپی سینڈ کیا کروں گی. ملتے ہیں آپ سے اب نیکسٹ ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.